اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں جو دنیا کے گوشہ و کنار سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان تمام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آج ایک مدحت قرآن کے حوالے سے ایک پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مہینہ، مقدس مہینہ، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ خدا کی بندگی کرنے کا مہینہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی وہ حدیث آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے، لیکن قرآن کے لیے بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ تو اس مہینے میں، اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان خدا کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر قرب الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن سے متمسک ہو جائیں۔ ناظرین کرام، قرآن کی تلاوت کے بہت سارے فوائد ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا فائدہ اور سب سے پہلا فائدہ جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین سب سے بڑا فائدہ ہے، انسان کبھی قرآن کی تلاوت کرنے سے گمراہ نہیں ہوتے۔ جو قرآن سے متمسک رہتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں، اور جو شخص قرآن کی تلاوت کر لیں اور قرآن کی تلاوت کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ فیروز بھائی کہ علماء تشریف فرما ہے میرے سامنے، تو یہ بھی فرمان، یہ بھی حدیث ہیں کہ اگر کوئی قرب الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خدا کے ہاں مقام و منزلت اگر چاہتے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ اس مقدس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں۔ تو لہٰذا قرآن کے نزول کے ایام ہیں، میرے ساتھ جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ انتہائی برجستہ علماء اور شعراء جو ایک ماشاءاللہ سے حوزہ علمیہ قوم میں زیر تعلیم ہیں، جناب قبلہ استاد فیروز عباس صاحب، اور ہمارے قبلہ حجت الاسلام جناب قبلہ شیخ استاد مظہر صاحب، دونوں بہترین عالم دین بھی ہے اور بہترین شاعر بھی ہیں، جو کہ آج آپ کی خدمت میں عرض ہوا مدحت قرآن کے حوالے سے یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے عالی جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ استاد مظہر صاحب سے، اور اسی طرح ہمارے جناب قبلہ استاد فیروز عباس صاحب سے۔ تو ناظرین کرام، اساتذہ شعراء کرام کی فہرست کو شروع کرنے سے پہلے بندہ حقیر فیروز صاحب آپ کی اجازت سے اور استاد مظہر صاحب کی اجازت سے میں کلام سے چند اشعار ہی انتخاب کر کے پیش کروں گا، کہ تاکہ جو ہے ناظرین کو بھی سننے میں آسانی ہو اور آپ بھی بور نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ مختصر کلام اور مختصر طریقے سے کلام جو ہے سامعین اور ناظرین تک پہنچاؤں۔ تو میں مطلب پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی اجازت سے کہ کیا بتاؤں میں تجھے واعظ کی کیا قرآن ہے، کیا بتاؤں میں تجھے واعظ کی کیا قرآن ہے، انما قرآن ہے اور حلاتا قرآن ہے۔ شعر دیکھے گا جی، انما قرآن ہے اور حلاتا قرآن ہے، اور سیرت فیروز بھائی دیکھے گا کہ سیرت حیدر زمانے کو بتاتی ہے یہی، سیرت حیدر مظہر صاحب، سیرت حیدر زمانے کو بتاتی ہے یہی، ایک مکمل زندگی کا ضابطہ قرآن ہے۔ بہت شکریہ، ایک مکمل زندگی کا ضابطہ قرآن ہے۔ تو تمام ناظرین کے حوالے کرتا ہوں، یہ شعر دیکھے گا خاص طور سے آپ سب کی جانب سے پیش کرتا ہوں۔ روز محشر اپنی بخشش کے لیے بعد امام، روز محشر اپنی بخشش کے لیے بعد امام، مطمئن ہوں شافی روز جزا قرآن ہے، مطمئن ہوں شافی روز جزا قرآن ہے، اور بائے بسم اللہ سے دیکھیں کوئی والناس تک، بائے بسم اللہ سے دیکھے کوئی والناس تک، شان اہل بیت میں مدحت سرا قرآن ہے، شان اہل بیت میں مدحت سرا قرآن ہے۔ تو مقطع کی زحمت دے رہا ہوں، دیکھے گا کہ اس کی عظمت
کو بھلا احمد سمجھ پائے گا کون، اس کی عظمت کو بھلا احمد سمجھ پائے گا کون، مصطفیٰ کے قلب پر نازل ہوا قرآن ہے، مصطفیٰ کے قلب پر نازل ہوا قرآن ہے، کیا بتاؤں میں تجھے واعظ کہ کیا قرآن ہے، انما قرآن ہے اور حلتا قرآن ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام، آپ تمام ناظرین کرام کا بھی میں آستہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں ایک ایسے شاعر کی طرف جا رہا ہوں جو بہترین شاعری کرتے ہیں، اردو اور بلتی دونوں زبانوں پہ کامل و عبور رکھتے ہیں، بہترین عالم دین بھی ہے، اور قم المقدسہ کی ہماری تمام محفلوں میں ہمیشہ مقطع محفل ہوا کرتے ہیں۔ عالی جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ استاد اشرف مظہر صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ ناظرین کرام، تو میں ان کی خدمت میں نہایت ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بہترین کلام سے سامعین کو نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدحت سرکار گویا مدحت قرآن ہے، واہ سبحان اللہ، اچھا ہے۔ مدحت سرکار گویا مدحت قرآن ہے، عظمت تفسیر کوثر عظمت قرآن ہے، واہ واہ، بہت خوب، بہت مدحت سرکار گویا مدحت قرآن ہے، عظمت تفسیر کوثر عظمت قرآن ہے، رفتوں کا ذکر ہو احمد کا ان کی آل کا، واہ واہ، کیا رفتوں کا ذکر ہو احمد کا ان کی آل کا، رفات آل نبی ہی رفات قرآن ہے، واہ 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 واہ، رفات آل نبی ہی رفات قرآن ہے، بہت خوب، بہت خوب، ذکر سرکار دو عالم ہی میری فطرت میں ہے، سبحان اللہ، ذکر سرکار دو عالم ہی میری فطرت میں ہے، میری فطرت ہی کی جیسی فطرت قرآن ہے، واہ واہ واہ، ذکر سرکار دو عالم ہی میری فطرت میں ہے، ذکر سرکار دو عالم ہی میری فطرت میں ہے، میری فطرت ہی کی جیسی فطرت قرآن ہے۔ توجہ چاہوں گا، اول و آخر میری عادت ہے مت ہے مرتضیٰ، اول و آخر ہے میری عادت ہے مت ہے مرتضیٰ، میری عادت کی طرح ہی عادت قرآن ہے، میری عادت کی طرح ہی عادت قرآن ہے، اول و آخر میری عادت ہے مت ہے مرتضیٰ، میری عادت کی ہی جیسی میری عادت کی طرح ہی عادت قرآن ہے، محفلوں کی جو ہے زینت طبق فرمان نبی، محفلوں کی جو ہے زینت طبق فرمان نبی، در حقیقت ذکر ان کا زینت قرآن ہے، محفلوں کی جو ہے زینت طبق فرمان نبی، در حقیقت ذکر ان کا زینت قرآن ہے۔ محتے کی طرف توجہ چاہوں گا، سب سے بڑھ کر شکر مظہر جس کا کرتا ہے ادا، سب سے بڑھ کر شکر مظہر جس کا کرتا ہے ادا، وہ عنایت اس پر رب کی نعمت قرآن ہے، سب سے بڑھ کر شکر مظہر جس کا کرتا ہے ادا، وہ عنایت اس پر رب کی نعمت قرآن ہے، مدحت سرکار گویا مدحت قرآن ہے، عظمت تفسیر کوثر عظمت قرآن ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن جزا، علی جناب قبلہ استاد اشرف مظہر صاحب بہترین کلام کے ساتھ آپ سے ہم کلام تھے، اور کیا کلام پیش کر دیا استاد مظہر صاحب نے، جزاکم اللہ خیرن جزا۔ تو ناظرین کرام، میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بہترین شاعر کو آج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں ہم لوگ، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ملک ہندوستان سے فیروز عباس صاحب کا تعلق ہے، اور بہترین شاعری کرتے ہیں اور زبردست قسم کے عالم دین بھی ہیں۔ کیا خوبصورت رمضان المبارک میں بہت سارے پروگراموں میں ہم ساتھ تھے علی جناب استاد فیروز عباس صاحب کے ساتھ، رمضان کی مدحت کرتے ہوئے کیا خوبصورت کہا تھا فیروز عباس صاحب نے کہ بیاں کیسے کریں کوئی فضیلت ماہ رمضان کی، بیاں کیسے کریں کوئی فضیلت ماہ رمضان کی، خدا ہی جانتا ہے بس حقیقت ماہ رمضان کی، خدا ہی جانتا ہے مظہر صاحب، خدا ہی جانتا ہے بس حقیقت ماہ رمضان کی، اور عبادت کے لیے بیدار ہونا شرط لازم ہے۔ کیا بات ہے فیروز بھائی، عبادت کے لیے بیدار ہونا شرط لازم ہے، مگر سو کر بھی ہوتی ہے عبادت ماہ رمضان کی، مگر سو کر بھی ہوتی ہے عبادت ماہ رمضان کی۔ تو سلسلہ قرآنی میں مدحت قرآن کے حوالے سے خوبصورت قطعہ میں کلام سے پڑھتا ہوں استاد فیروز عباس صاحب کا کہ غیر ممکن
ٹوٹ جائیں سلسلہ قرآن سے۔ ناظرین کرام دیکھیں، آپ کو بھی لطف آئے گا، اور آپ جہاں کہیں سے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، فیروز عباس صاحب کیونکہ اردو زبان کے استاد ہیں تو بہترین کلام پیش کرتے ہیں ہماری محفلوں میں، تو سوشل میڈیا بھی ان کے کلام پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں۔ تو فیروز عباس صاحب کہتے ہیں کہ غیر ممکن ہے، غیر ممکن ٹوٹ جائیں سلسلہ قرآن سے، ہو نہیں سکتے علی والے جدا قرآن سے، ہو نہیں سکتے علی والے جدا قرآن سے۔ استاد مظہر صاحب کہا تھا کہ برسرے نو کے سنا محو تلاوت ہیں حسین، برسرے نو کے سنا محو تلاوت ہیں حسین، رابطہ ٹوٹا نہیں قرآن کا قرآن سے، رابطہ ٹوٹا نہیں قرآن کا قرآن سے۔ تو یہ حضرات میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب استاد فیروز عباس صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کے حوالے سے مدحت قرآن کے سلسلے میں، کیونکہ یہ پروگرام ہے آپ کی خدمت میں عرض ہوا، تو آج ہی کے حوالے سے مدحت قرآن کے سلسلے میں وہ اپنا بہترین کلام پیش کریں گے۔ تو میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب فیروز عباس صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت کلام سے سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض کیا ہے زمہری بھائی مظہر بھائی قرآن کے سلسلے سے کہ یوں آج میری فکر کا عنوان ہے قرآن۔ مسدد کے چند بند ہے، سمجھ کیجیے گا کہ یوں آج میری فکر کا عنوان ہے قرآن، تسکین بہار ماہ رمضان ہے قرآن۔ یوں آج میری فکر کا عنوان ہے قرآن، تسکین بہار ماہ رمضان ہے قرآن، یعنی کہ میری روح میری جان ہے قرآن۔ تسکین بہار ماہ رمضان ہے قرآن، یعنی کہ میری روح میری جان ہے قرآن۔ ہر دور میں اسلام کی پہچان ہے قرآن۔ تو جس شخص کو قرآن کا عرفان نہیں ہے، جس شخص کو قرآن کا عرفان نہیں ہے، وہ کچھ بھی کہے خود کو مسلمان نہیں ہے۔ جس شخص کو قرآن کا عرفان نہیں ہے، وہ کچھ بھی کہے خود کو مسلمان نہیں ہے۔ اور سمجھے گا کوئی کیا بھلا قرآن کے فضائل، سمجھے گا بھلا کیا کوئی قرآن کے فضائل، موجود ہیں توحید کے سب اس میں دلائل۔ سمجھے گا کوئی کیا بھلا قرآن کے فضائل، موجود ہیں توحید کے سب اس میں دلائل۔ قرآن سے حل ہوتے ہیں پیچیدہ مسائل، قرآن سے حل ہوتے ہیں پیچیدہ مسائل۔ ارے قرآن کی تحریف کا کوئی نہیں قائل، قرآن سے حل ہوتے ہیں پیچیدہ مسائل، قرآن کی تحریف کا کوئی نہیں قائل۔ تو قرآن ہے توحید کے اسرار کا سینہ، قرآن ہے توحید کے اسرار کا سینہ، بھاتا ہے اسے احمد مختار کا سینہ۔ قرآن ہے توحید کے اسرار کا سینہ، بہت شکریہ۔ قرآن ہے توحید کے اسرار کا سینہ، بھاتا ہے اسے احمد مختار کا سینہ۔ یاسین کبھی سورہ رحمان سے پوچھو، یاسین کبھی سورہ رحمان سے پوچھو، یاسین کبھی سورہ رحمان سے پوچھو، داؤد کے لہجے میں سلیمان سے پوچھو۔ یاسین کبھی سورہ رحمان سے پوچھو، داؤد کے لہجے میں سلیمان سے پوچھو۔ ارے نیزے پہ سرے سید ذیشان سے پوچھو، قرآن کو خود وارث قرآن سے پوچھو۔ نیزے سے سرے سید، نیزے پہ سرے سید ذیشان سے پوچھو، قرآن کو خود وارث قرآن سے پوچھو۔ ارے دنیائے ہدایت کے لیے نور ہے قرآن، دنیائے ہدایت کے لیے نور ہے قرآن، ادراک کی سرحد سے بہت دور ہے قرآن۔ دنیائے ہدایت کے لیے نور ہے قرآن، ادراک کی سرحد سے بہت دور ہے قرآن، ادراک کی سرحد سے بہت دور ہے قرآن۔ یہ دیکھیں کہ ایمان کو جلا دیتی ہے قرآن کی باتیں، ایمان کو جلا دیتی ہیں قرآن کی باتیں، کردار بنا دیتی ہیں قرآن کی باتیں، ایمان کو جلا دیتی ہیں قرآن کی باتیں، کردار بنا دیتی ہیں قرآن کی باتیں، منزل سے ملا دیتی ہیں قرآن کی باتیں، صدیوں سے صدا دیتی ہیں قرآن کی باتیں۔ کیا صدا دیتی ہیں؟ صدیوں سے صدا دیتی ہیں قرآن کی باتیں، کہ سینے میں اگر عشق در آل نبی ہے، سینے میں اگر عشق در آل نبی ہے، قرآن کی قسم صاحب کردار وہی ہے۔ سینے میں اگر عشق در آل نبی ہے، قرآن کی قسم صاحب کردار وہی ہے۔ دنیا کو بتاتی ہے یہ قرآن کی سیرت، دنیا کو
بتاتی ہے یہ قرآن کی سیرت، ہر دور کے انسان کو ہے قرآن کی ضرورت۔ قرآن نے بخشی ہے زمانے کو ہدایت، قرآن نے بخشی ہے زمانے کو ہدایت، قرآن نے پہنچایا ہے پیغام شریعت۔ کیا ہے جسم مگر اس میں کوئی جان نہیں ہے، ہے جسم مگر اس میں کوئی جان نہیں ہے، موجود اگر دین میں قرآن نہیں ہے، ہے جسم مگر اس میں کوئی جان نہیں ہے، موجود اگر دین میں قرآن نہیں ہے۔ نازل ہوئے قرآن کی تحریر کو سمجھو، نازل ہوئے قرآن کی تحریر کو سمجھو، واللہ شب قدر کی تقدیر کو سمجھو، نازل ہوئے قرآن کی تحریر کو سمجھو، واللہ شب قدر کی تقدیر کو سمجھو، تنزیل کو تعویل کو تفسیر کو سمجھو، واللہ شب قدر کی تقدیر کو سمجھو، تنزیل کو تعویل کو تفسیر کو سمجھو، قرآن سمجھنا ہے تو شبیر کو سمجھو، تنزیل کو تعویل کو تفسیر کو سمجھو، قرآن سمجھنا ہے تو شبیر کو سمجھو، ہو لاکھ وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، ہو لاکھ وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، تفسیر میں گر الفت شبیر نہیں ہے، ہو لاکھ وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، شکریہ، ہو لاکھ وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، تفسیر میں گر الفت شبیر نہیں ہے، قرآن کبھی ظلم کی دعوت نہیں دیتا۔ دیکھیے پیغام ہے، قرآن کبھی ظلم کی دعوت نہیں دیتا، قرآن کا مظلوم پہ ہر وقت ہے سایہ، قرآن کبھی ظلم کی دعوت نہیں دیتا، قرآن کا مظلوم پہ ہر وقت ہے سایہ، جھوٹوں پہ بہت کرتا ہے قرآن تبرہ، جھوٹوں پہ بہت کرتا ہے قرآن تبرہ، قرآن کی تمجید ہے سچوں کا قبیلہ، قرآن کی تمجید ہے سچوں کا قبیلہ، تو یوں آیے قرآن میں ولیوں کے ولی ہیں، یوں آیے قرآن میں ولیوں کے ولی ہیں، قرآن کی آیات کے مصداق علی ہے، یوں آیے قرآن میں ولیوں کے ولی ہیں، قرآن کی آیات کے مصداق علی ہیں۔ بس آخری بند عرض کیا ہے کہ غیبت نہ کرو ہے یہی قرآن کا پیغام، غیبت نہ کرو ہے یہی قرآن کا پیغام، حاسد کا بہت زیادہ برا ہوتا ہے انجام، غیبت نہ کرو ہے یہی قرآن کا پیغام، حاسد کا بہت زیادہ برا ہوتا ہے انجام، مکار کو ملتا ہی نہیں ہے کبھی آرام، حاسد کا بہت زیادہ برا ہوتا ہے انجام، مکار کو ملتا ہی نہیں ہے کبھی آرام، دھوکہ جو اگر دے دے کوئی صاحب اسلام، دھوکہ جو اگر دے دے کوئی صاحب اسلام، پھر سے اس بند کو دیکھیں کہ غیبت نہ کرو ہے یہی قرآن کا پیغام، حاسد کا بہت زیادہ برا ہوتا ہے انجام، مکار کو ملتا ہی نہیں ہے کبھی آرام، دھوکہ جو اگر دے دے کوئی صاحب اسلام، تو کعبے کی قسم خالق یزدان کی لعنت، کعبے کی قسم خالق یزدان کی لعنت، ہو ایسے مسلمان پہ قرآن کی لعنت، خالق کی قسم کعبے کی قسم خالق یزدان کی لعنت، ہو ایسے مسلمان پہ قرآن کی لعنت، ہو ایسے مسلمان پہ قرآن کی لعنت۔ یوں آج میری فکر کا عنوان ہے قرآن، تسکین بہار ماہ رمضان ہے قرآن۔ بہت شکریہ عزیزو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ فیروز بھائی، واہ، جزاکم اللہ خیرن جزا۔ کیا بات ہے، فیروز عباس صاحب بہترین کلام کے ساتھ ناظرین کرام آپ سے ہم کلام تھے اور آپ تمام حضرات تک بہترین کلام پہنچا رہے تھے۔ جزاکم اللہ خیرن جزا، مولا سلامت رکھیں فیروز بھائی۔ مظہر صاحب بہترین کلام جناب فیروز عباس صاحب نے پیش کی، بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جامعہ روحانیت بلتستان کی جانب سے یہ پروگرام ہے، چونکہ جامعہ روحانیت بلتستان ہی کے پیج پہ انشاءاللہ یہ ناظرین تک پہنچیں گے یہ محفل ہماری، تو میں جامعہ روحانیت بلتستان کا بھی آستہ دل شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہمارے لیے فراہم کیا، تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی فیروز بھائی، اور استاد مظہر صاحب کو بھی میں آستہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ناظرین کرام اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ یہ پروگرام اپنی جو ہے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، تو میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس مقدس مہینے میں خدا کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور تمام ناظرین جو دنیا کے گوشہ و کنار سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان کو بھی محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چل کر اور قرآن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔